نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں ایک فتنے سے کہ تم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جب اس کا وبال آئے گا تو وہ وبال مخصوص لوگوں تک نہیں ہوگا بلکہ وہ تمام لوگوں پر پھیل جائے گا۔ یہاں سب سے پہلے تو ہم فتنے کے معنی کو سمجھیں۔ فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک آزمائش اور امتحان کے، اور ایک عذاب کے۔ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ مال کا فتنہ ہے، یہ اولاد کا فتنہ ہے، تو اس سے مراد آزمائش اور امتحان ہے کہ یہ مال اور یہ دولت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے، امتحان ہے کہ کیا آدمی اپنی مال و دولت میں، اپنی اولاد میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے فتنے کے معنی عذاب کے آتے ہیں۔ عام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں عذاب کے معنی ہے، تو اب معلوم ہوا کہ آیت کریمہ ہمیں یہ متنبہ کر رہی ہے اور یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا وبال اور اس کا عذاب اگر اللہ کی جانب سے آیا تو وہ صرف گناہ کرنے والوں پر ہی نہیں رہے گا بلکہ تمام لوگوں پر آ جائے گا۔ یہاں ہمیں تعجب ہوگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے والے چند لوگ ہوں لیکن اس کا وبال تمام لوگوں پر ہو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان بھی کیا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ گناہ جس نے کیا ہے اس کا عذاب اور اس کی سزا تو اسی کو بھگتنی پڑے گی۔ تو پھر آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ڈرا رہے اور یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جو کریں گے وہ تو اس کی سزا بھگتیں گے ہی،
لیکن دوسرے بھی اس کے وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جس گناہ سے ہمیں بچنے کو کہا جا رہا ہے وہ ہے نہی عن المنکر کو ترک کرنا، یعنی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کو روکنے کی قدرت کے باوجود اس کو نہ روکنا، یہ وہ گناہ ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں، جو برائی میں مبتلا ہیں، وہ تو اس گناہ کا وبال، اس کا عذاب وہ تو چکر ہی رہیں گے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ بھی اس وبال میں گرفتار ہو جائیں گے کہ جنہوں نے اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا، اس گناہ کو روکنے کی قوت ان میں تھی، روک سکتے تھے لیکن نظر انداز کیا اور نہ روکا، اپنی آنکھیں بند کر لی، یہ وہ گناہ ہے۔ اور یہ بہت خطرناک جرم ہے کہ ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور نہ روکیں، چونکہ یہ خود بھی ایک گناہ ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، کسی بھی طرح کا گناہ کر رہا ہے، وہ تو گناہ ہے ہی اور لوگ اس کو تو گناہ سمجھتے ہی ہیں، لیکن اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اور اسی لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ ہم جہاں ایک جانب میں امر بالمعروف کریں تو اس کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ایک ساتھ مطلوب ہے۔ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ امر بالمعروف ہی کرتے رہیں، نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس سے کام نہیں چلنے والا۔ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیے، احادیث کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو ہمیں ساتھ میں اپنانا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایک مختصر سی سورت، اس میں اسی مضمون کو بڑے بہترین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ سورت عام طور سے ہم کو یاد بھی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یعنی گناہوں سے رکنے کی تاکید۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت جامع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کی اہمیت کو سامنے رکھ کر پہلے زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ قسم کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ قسم کھانے کی ضرورت اس شخص کو پڑتی ہے کہ جس کو اپنی بات دوسرے سے منوانی ہو اور اپنا سچا ہونا ثابت کرنا ہو، اور اس کا جو مد مقابل ہے، اس کا جو مخاطب ہے وہ بڑا آدمی ہے، اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اب وہ چھوٹا آدمی اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اگر بچے سے ڈانٹ کر کوئی بات پوچھتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے یا میں نے نہیں کیا، جانتا ہے کہ باپ ہے، بڑا آدمی ہے، وہ میری بات پر ایسے ہی بھروسہ نہیں کرے گا، تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جو بات کہتے ہیں ہمیں ماننی ہی ہے۔ تو اللہ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ کی بات ہر بات ہمیں تسلیم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قسمیں کھائی۔ تو یہ قسمیں کھانا یہ ہم انسانوں کی طرح سے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی بات منوانے کے لیے نہیں، بلکہ جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس قسم کے بعد اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، یا جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کی اہمیت کو اور اسی طرح سے زمانے اور وقت اور ہماری عمر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہاری عمر بہت قیمتی ہے، اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ کون بچے گا؟ تو 4 صفات بیان کی کہ جس شخص نے اپنے اندر یہ 4 صفات کو پیدا کر لیا، 4 باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ نہیں کہ 4 میں سے ایک کو اپنا لے گا تو وہ بچ جائے گا، نہیں، آیات کی ترتیب کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 4 کاموں کو ایک ساتھ بیان کیا، یعنی 4 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے۔ نمبر 1 پر الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے آئے، یعنی اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا، اور اللہ کے علاوہ دیگر جتنے بھی معبودات باطلہ ہیں ان تمام سے اپنے دل کو پاک کر دیا، غیر اللہ کا خیال نکال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا۔ یہ 2 چیزیں، یہ ایمان جس کو ہم دوسرے کلمے میں کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو بندہ زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے ہم اسے مسلمان مانتے ہیں، تو اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ ایمان یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ماسٹر کی ہے، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، چاہے وہ کوئی کتنا ہی اپنی زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان یہ بنیادی چیز، یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور یہ اکیلا بھی کافی نہیں کہ ایمان تو ہے لیکن نامہ اعمال کوڑا ہے، تو اس سے بھی کام نہیں چلنے والا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے کہ کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا، جنت میں تو ضرور جائے گا، لیکن اگر اعمال نہ ہوں گے تو اس کو وایا جہنم جانا پڑے گا۔ تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرا کام وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اب نیک عمل کریں۔ نیک عمل کون سا ہوگا؟ کون سے عمل کو ہم نیک عمل کہیں گے؟ تو نیک عمل ہم اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں سوچ سکتے کہ جو چیز، جو عمل ہمیں پسند آ جائے، جو کام ہمیں پسند آ جائے ہم اس کو نیک کہہ دیں، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزار کر پوری زندگی کے اعمال ہمیں بتلائیں۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ عمل صالح اس کو کہیں گے کہ ما وافق السنہ باخلاص النیہ، کہ نیک عمل وہ ہے کہ جو سنت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا یہ پہلی چیز، اور اس کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر دکھلا ہوا ہے تو وہ مسنون عمل بھی جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے گا اور اس سے ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دوسرا
جو کام ہے ایمان کے بعد عمل صالح، یہاں تک انسان اپنی ذات تک جو ہے وہ مکمل ہو گیا کہ وہ ایمان بھی لے آیا اور اس نے عمل صالح بھی کرنا شروع کر دیا، لیکن اب بھی وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا نہیں سکتا جب تک کہ دو کام اور نہ کر لے۔ اب یہ جو دو کام ہیں وہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان لانا یہ خود اس کا عمل، عمل صالح کرنا اس کا تعلق بھی خود اس کی ذات سے ہے۔ جب اپنے آپ کو مکمل کر لیا اب دوسروں کی فکر، اس لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ اب دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں، یعنی اس کو فکر دلائے اور اس کے دل میں ایمان کی اور اعمال صالحہ کی فکر بٹھائے، حق بات کی تلقین کریں۔ یہاں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے وَتَوَاصَوْا، جس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے وصیت کرنا، کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرے۔ تو وصیت کرنے کا لفظ قرآن نے یہاں کیوں استعمال کر لیا؟ وہ اس وجہ سے استعمال کیا کہ انسان وصیت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وصیت مرنے والے کی وہ آخری بات ہوتی ہے جو مرنے والا اپنے رشتہ داروں سے کر کے جاتا ہے یا لکھ کر جاتا ہے، اور رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی یا فلاں رشتہ دار کی وصیت ہے تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ اس کو پورا کر کے ہی رہتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ تو جس طرح سے ہم کسی وصیت کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو حق بات کی تلقین کریں، یعنی بھلائی کا حکم دیں، ان کو نیک کاموں کی طرف لے کر آئیں، ان کو نیک کاموں کی ترغیب دیں۔ یہ ایک کام ہوا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن اتنے پر نہیں رک گیا، بلکہ آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی برائیوں سے روکنے کا حکم دیں۔ تو معلوم ہوا جیسے اس ایک صورت میں، اسی طرح سے قرآن کریم کی کئی آیات کہ جس میں دونوں چیزوں کو ساتھ میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں جہاں خیر امت قرار دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو وہاں ہمیں جو سب سے بڑا انعام ملا اور سب سے بڑا جو لقب ملا کہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، سب سے اعلیٰ امت یہ امت محمدیہ ہے۔ تو جس کام کی وجہ سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعزاز ملا ہے، یہ ایک کام پر نہیں ملا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، بلکہ دونوں کاموں پر قرآن نے خود بیان کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں اور یہ دونوں کام ہمیں کرنے ہیں، اور یہ دنیا کا دستور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام کو ہم اپنا لیں اور دوسرے کام کو چھوڑ دیں، اور آج ہمیں سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برائی ہے اگر ہم اس برائی پر قابو نہیں پاتے تو وہ برائی بھلائی کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک گلاس صاف ستھرا پانی اور اس میں گندگی کا ایک قطرہ گر جائے تو وہ اس پورے پانی کو گندا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر برائی کو نہیں روکا گیا تو وہ برائی بھلائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر ہم برائی پر قابو نہیں پائیں گے تو بھلائی سے جو فائدہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ جب کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا مرض پہچانتا ہے تو
اب وہ ایک دوائی لکھے گا کہ تمہیں یہ مرض ہے، اس کے لیے تمہیں یہ دوائی لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرہیز بھی بتاتا ہے کہ اس دوائی کے ساتھ ساتھ تمہیں فلاں فلاں چیز سے بچنا ہے۔ مثلا کہے گا کہ اس دوائی کے ساتھ آپ کو ٹھنڈے پانی سے بچنا ہوگا، تیل والی چیزوں سے بچنا ہوگا، مرچ مسالے والی چیزوں سے بچنا ہوگا، تب جا کر یہ دوا کام کرے گی۔ اب اگر کوئی آدمی صرف دوائی لیتا رہے اور پرہیز نہ کرے تو اس دوائی کا جیسے اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے امر بالمعروف جہاں ہمیں کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر ہم نے نہی عن المنکر نہیں تو امر بالمعروف کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف کے بہت سارے راستے ہیں اور بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول بھی کرے، کافی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں ہم کہ وہ محنتیں اپنی جگہ پر، لیکن معاشرے کے اندر برائیوں کا پیدا ہونا اور خرابیوں کا پیدا ہونا وہ اپنی جگہ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کو تو اپنا لیا لیکن نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اور اس آیت کریمہ کا مصداق بن گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس عذاب سے بچو کہ وہ خاص لوگوں پر نہیں آئے گا بلکہ وہ تمام لوگوں پر آئے گا۔ یہ بڑا شدید ترین جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کسی گناہ کو پنپنے نہ دے۔ کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم روکیں اس کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے نہیں روکا تو اب اس کا کیا وبال ہوگا؟ اس کا وبال یہ ہوگا کہ وہ گناہ جیسے ہی عام ہو تو وہ عام ہونے کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف گنہگاروں سے ساتھ خاص نہیں رہے بلکہ وہ تمام لوگوں کو۔ چنانچہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی کسی بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو، پوری بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے، ہم جانتے ہیں اس بندے کو کہ اس نے پل جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا ہم اس بندے کے ساتھ اس پوری بستی کو ہلاک کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس بستی میں وہ بندہ ہے جس نے پل جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، اس کے باوجود اس بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دیکھیں، ہم غور کریں، ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، لیکن ہم نے روکنے کا چھوڑ دیا۔ اور بڑی تعجب کی بات کہ جب گناہ ہو رہا ہے، باپ دیکھتا ہے کہ بیٹے نے گناہ کیا، باپ روکتا نہیں بلکہ باپ اپنی اولاد کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ باپ اور بیٹا بیٹھ کر ساتھ میں شراب پیتے ہیں، اور بھی ایسے بہت سارے گناہ جس میں باپ بیٹا دونوں شریک ہیں، روکنے کے بجائے شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ اللہ کے عذاب کو لانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ضروری کہ ہم اس گناہ کو ترک کریں اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں، ورنہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ پورے معاشرے کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا دیا۔ چنانچہ بخاری کے اندر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ میں اس حدیث کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر ایک کشتی جو 2 منزلہ ہے وہ سمندر کے اندر چلی جا رہی ہو، اب اس کے نیچے والے حصے میں کچھ لوگ بیٹھے، کچھ لوگ اوپر والے حصے میں چھت پر بیٹھے ہوئے۔ اب جو لوگ چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیے بہت آسانی ہے کہ سمندر میں ہے تو ہاتھ ڈال کر، ہاتھ بڑھا کر پانی لے لیا اور اپنے کاموں میں استعمال کر لیا۔ لیکن جو اندر کی جانب ہے، نیچے کی جانب کشتی کے تلیے میں بیٹھے ہوئے لوگ، اگر ان کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو چھت پر آنا پڑتا ہے، چھت پر آ کر وہ پانی لے کر پھر نیچے جاتے ہیں، بار بار ان کا آنا جانا لگا رہے۔ تو اب اگر اس تلیے میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچیں کہ پانی لینے کے لیے ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی آ جائے گا۔ اب اگر اوپر والوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں نے نیچے تلیے میں سوراخ کر لیا ہے اور وہیں سے پانی لے رہے ہیں تو کیا وہ خاموش بیٹھیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ ان کو روکنا پڑے گا کہ نیچے تلیے میں سوراخ نہ کرنا، ورنہ اگر پانی بھر گیا تو صرف سوراخ کرنے والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ پوری کشتی ہلاک۔ تو اسی طرح سے جو گناہ کرنے والے ہیں یہ اس ماحول میں، اس معاشرے میں وہ سوراخ کرتے ہیں جس سے اللہ کا عذاب داخل ہوتا ہے اور پھر وہ عذاب پورے معاشرے کو غرق کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری کہ ہم روکیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو لوگوں کو روکے، اپنی طاقت کے مطابق روکیں۔ کیسے روکنا ہے اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسان فإن لم یستطع فبقلب وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو روکے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر روکنے کے 3 درجے، 3 لیول بیان کیے۔ پہلا درجہ یہ بتلایا کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مار پیٹ شروع کر دیں، بلکہ ہاتھ یہ قوت اور طاقت کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنی قوت سے روکنا ہے۔ کیسے روکیں گے؟ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، وہ کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، تو وہ روک سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر روک دے۔ اگر اس نے اپنی اولاد کو سخت الفاظ میں ڈانٹ دیا، اگرچہ زبان چلائی ہے لیکن زبان نہیں، اس نے اپنی قوت کو استعمال کیا ہے، اپنے پاور کو استعمال کیا ہے، وہ روک دے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچے ڈر جائیں گے، اس برائی سے رک جائیں گے، تو یہ اس کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ کوئی ناجائز کاموں کی جو آلات آتے ہیں وہ لے کر آ گئے، حرام چیزوں کی جو آلات اور اس کے اندر استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ لے کر آ گئے، مثلا ڈی جے وغیرہ لے کر آ گئے، باپ نے اس کو توڑ دیا، تو یہ توڑنا، یہ ان کو ہاتھ سے روکنا ہے، یہ پہلا درجہ۔ اگر کوئی قبیلے کا بڑا ہے، کوئی خاندان کا بڑا ہے، سماج کا بڑا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عہدہ دیا ہے اور اس مقام پر رکھا ہے کہ اس مقام کی بنیاد پر وہ لوگوں کو برائیوں سے روک سکتا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے کہ میرے سماج میں یہ ہو رہا ہے، میری برادری میں یہ برائیاں، اب اگر وہ صرف نظر کر جائے کہ بھئی آج کل کی اولاد تو سمجھتی نہیں ہے، کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی اور کہتے ہیں کہ سمجھتی نہیں، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے اس مقام کو، اپنے اس پاور کو استعمال کر کے برادری کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے روکے۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں، مثلا اس کے پاس اتنا پاور نہیں کہ وہ اپنی قوت سے اس کو روکے، تو اب زبان سے، دوسرا درجہ کہ فباللسان، اپنی زبان سے۔ زبان سے روکنے کا کیا مطلب؟ زبان سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کی ملامت کرتا جائے کہ تو کیسا آدمی ہے، کیسا گنہگار ہے، نہیں، ملامت کرنا ہے، بلکہ اس کو سمجھائے، اس گناہ کی برائی اس کے سامنے رکھے، اس کے کیا نقصانات ہیں وہ اس کے سامنے رکھے، تدابیر کے ذریعے سے، اور اس کے لیے کوئی ایسا حیلہ وغیرہ استعمال کر کے اس کو اس گناہ سے روکے۔ مثلا کوئی آدمی وہ بے حیائی میں مبتلا ہے، زنا خوری میں مبتلا ہے، اس کو سمجھایا اور اس کی شادی کروا دی، تو یہ اب اس کو اس گناہ سے روکنا ہے۔ آج ہماری حالت یہ کہ ہم جب زبان سے سمجھانے اور روکنے کا نمبر آتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے یا ان کے اوپر جو ہے وہ ملامت کے ذریعے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کا دستور نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون سے بڑھ کر گنہگار کون ہو سکتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر سمجھانے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو تعلیم دی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون کو سمجھانے جاؤ تو نرم بات کہنا۔ اب ہم تو کیا فرعون سے بھی بڑھ گئے کہ سمجھانے کے اندر جو وہ ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت، گالی گلوچ، یہ ہمیں زیبا نہیں دینا۔ اور تیسرا درجہ کہ فبی قلبی، کہ اپنے دل سے، اور اپنے دل سے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں بھی برا سمجھے اور اس کے لیے دعا کرے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت تک ہم اس کو سمجھاتے اور اس کے بعد ہم خود جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس برائی کو اپنے دل سے بھی برا سمجھیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ تو یہ 3 درجے جو ہے وہ برائی سے روکنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فریضے کو خوب اچھی طرح سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور برائیوں کو ہمارے معاشرے سے ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔